رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت سے آواز بلند پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود پاک محبت سے آواز بلند پڑھے حضور کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، اللہ رب ذوالجلال کی پاک اور مقدس کتاب سے جو مبارک الفاظ تلاوت کیے ہیں، سورہ الاحزاب آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ نے اس مقدس آیت کے اندر اپنے محبوب کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شان بیان کی ہے کہ جو کسی اور نبی کے حصے میں یہ شان نہیں آئی، ایسی عظمت ایسی شان بیان فرمائی رب ذوالجلال نے کہ کسی اور نبی رسول کے حصے میں یہ شان نہیں آئی۔ وہ عظمت اور وہ شان کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ آخری نبی ہونے کی عظمت اور شان جو ان الفاظ میں بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے۔ ختم نبوت کے حوالے سے سرکار کے چند ارشادات ہم سنیں گے، اس اعتبار سے کہ یہ جو مہینہ ہے ستمبر کا، اس کی 7 تاریخ سن 1974 ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن اس اعتبار سے کہ ملکی قانون کے مطابق قادیانیوں کو، احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو، احمدیوں کو، مرزائیوں کو غیر مسلم کافر قرار دیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ عظیم و شان دن ہے۔ اس عظیم و
الشان دن کی ہمیں یاد دلاتا ہے، عظیم الشان دن کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم اپنے آقا و مولا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اس میں سنیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو جو کفار تھے، منافقین تھے، یہ کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ یہ کافروں نے، منافقوں نے یہ تانا دیا، آوازیں کسی، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، سرکار نے ان کی کفالت کی، پرورش فرمائی، منہ بولے بیٹے، اور منہ بولا بیٹا حقیقت میں بیٹا نہیں ہوتا، حقیقی وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ جب وہ حقیقی بیٹا ہی نہیں ہے تو حقیقی بہو کیسے بن گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں، منافقوں کی جو بد زبانی تھی اس کا رد اس انداز سے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ سرکار کے 4 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کے حقیقی فرزند تھے اور یہ چاروں کے چاروں ہی بلوغت کی عمر تک انہیں پہنچے تھے۔ بچپنے کی عالم میں ہی یہ وفات پا گئے تھے۔ جب بلوغت نہیں ہوئی، مردوں کی لسٹ میں یہ شامل نہیں ہوئے تو یہ مرد نہ بنے، یہ بچپن کی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو جو بچپن میں وفات پا گئے انہیں رجال نہیں کہا جاتا، انہیں مرد نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے رب نے فرما دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ ہمارا نبی آخری نبی ہے، یہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، اس کو ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت۔ یہ ہمارے دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ، عقیدہ ختم نبوت۔ اور ختم نبوت کا انکار یہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے وخاتم النبیین، وہ آخری نبی ہے جو اس کا انکار کرتا ہے۔ آخری نبی ہونے کا وہ قرآن کی دلیل قطعی کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ بندہ کافر بن جاتا ہے۔ قرآن کے ایک لفظ کا انکار، قرآن کی ایک آیت کا انکار یا کسی جز کا انکار ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل کر کافر بن جاتا ہے۔ تو جو بھی آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ قرآن عزیز کی اس آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر بن جاتا ہے۔ اور تمام صحابہ کرام کا اسی بات پر اجماع ہے، سارے صحابہ اسی پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ اور پھر ساری امت کے جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، اسلاف ہیں، ان کے اجماع کا بھی انکار ہے کہ سب نے یہی مراد لیا ہے وخاتم النبیین، آخری نبی، سب نبیوں اور رسولوں کے آخر میں تشریف لانے والے۔ اور قرآن عزیز کی آپ جتنی تفسیریں اٹھا لیں، ابو جعفر محمد بن جریر طبری، امام طبری 310 ہجری میں وفات پائی، وہ بھی کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ اور پھر ابو الحسن علی بن محمد بغدادی، یہ 450 ہجری میں وفات پائی، انہوں نے یہ بھی کہتے ہیں وخاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ اسی طرح امام احمد واحدی نیشاپوری شافعی علیہ رحمہ،
یہ 468 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ اسی طرح ابو المظفر منصور بن محمد المروزی علیہ رحمہ، یہ 499 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ ان کے نزدیک بھی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ ابو محمد حسین بن مسعود علیہ رحمہ، یہ 510 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ ان کے نزدیک بھی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ اسی طرح ابو محمد عبد الحق بن غالب اندرسی علیہ رحمہ 542 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ اپنے وقت کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیریں کی ہیں، قرآن کی تفسیریں کی ہیں، اور قرآن کی تفسیر کرنے والا بندہ عام نہیں ہوتا۔ وہ قرآن کے اور دین کے کتنے علوم پر جب مہارت ہوگی تب وہ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر کرے گا۔ تو یہ 542 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان کے نزدیک بھی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ اور ابو محمد بن عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام علیہ رحمہ 660 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ ان کے نزدیک بھی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی 685 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ انہوں نے بھی اپنی قرآن کی تفسیر میں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی مراد لیا ہے۔ اور ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی 710 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ اس مفسر کے نزدیک بھی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ تو اتنے مفسرین نے اسی لفظ کا معنی آخری نبی فرمایا۔ اور اگر کوئی اس آیت کا کوئی اور معنی توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفسرین فقہاء اسلاف اس کا وہ انکار کرتا ہے، ان کے اجماع کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو میرے نبی ہیں یہ آخری نبی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، ہمارے آقا و مولا فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، یقیناً رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو اللہ کے آخری نبی کی زبان سے نکلے ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنی شان اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے کہ یقیناً، بے شک یقیناً نبوت اور رسالت یہ ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ تو ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی آخری رسول ہیں۔ اب بعض اوقات یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ رسول تو 313 ہیں، ان میں سے 4 اولو العزم اللہ کے رسول ہیں، آپ کس رسول کی مراد لیتے ہو؟ قرآن مجید کی سورہ توبہ کے آخر میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس آیا وہ خاص رسول جو تمہیں میں سے خاص رسول۔ اب رسول یہ لفظ بتاتا ہے کہ جو خاص رسول ہے وہ امام محمد مصطفیٰ جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو آخری رسول، خاص نبی ہم سب کے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے نبی ہی آخری رسول ہے، ہمارے نبی ہی آخری نبی ہے۔ اور اس آخری نبی اور آخری رسول اس کے معنی میں کوئی بھی جس انداز سے بھی کوئی ذلی بروزی کیسا بھی کوئی لفظ بنانے کی مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اسی اعتبار سے قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، احمدیوں کو، لوری گروپ کے 4-5 نام انہی کے، اور ہمارے
امام الشاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ، ان کے پاس مرزائیوں کا ایک وفد آیا تھا، گروہ آیا تھا۔ مرزا غلام قادیانی نے بعض اوقات اپنی کتابوں میں آخری نبی ہونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے، اور بعض جگہ اپنی کتابوں میں اپنی ذات مراد لی ہے۔ تو جو لاہوری گروہ ہے وہ آیا امام نورانی کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ 1 کروڑ روپیہ لے لیں، آپ لاہوری گروہ کو علیحدہ کر دیں، چونکہ ہم آپ کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی فرمایا، آخری نبی انہوں نے کہا۔ تو امام نورانی الشاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ، یہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم سے زیادہ کسی اور نے یہ قیمت لگا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ قیمت 1 کروڑ سے زیادہ کس نے لگائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ تو کوئی بھی ان کا گروہ تو مرزائی ہو، قادیانی ہو، لاہوری گروہ کو کوئی بھی ہو، آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اسی گروہ کی لڑی ہے، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ قرآن عزیز کی اس آیت کی روشنی میں یہ لوگ کافر ہیں، کوئی بھی ان کی شکل ہو، کوئی بھی ان کے گروہ کی کوئی شکل ہو، سارے کے سارے یہ کافر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے اپنی شان عظمت اس انداز کے ساتھ بیان فرمائی۔ سرکار نے فرمایا میری مثال اور پہلے والے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے بڑا خوبصورت حسین و جمیل ایک محل بنایا، گھر بنایا، اور اس کے ایک کونے میں 1 اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ بڑا خوبصورت محل، بڑا شاندار گھر بنایا اور اس میں 1 اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ سرکار فرماتے ہیں لوگ اس کے گرد گھومنے لگے، خوبصورت محل کو دیکھنے کے لیے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ یہ 1 اینٹ کیوں نہ رکھ دی تاکہ اس کی وجہ سے اور مزید خوبصورتی ہو جاتی، خالی جگہ پر ہو جاتی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نبوت کے محل کی جو آخری اینٹ ہے وہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا میں خاتم النبیین، میں نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، سب نبیوں اور رسولوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ابو داؤد شریف میں یہ حضور کا فرمان موجود ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، اور میں نے زمین کے سب مشرقوں کو اور مغربوں کو میں نے دیکھ لیا، سارے مشرقوں کو مغربوں کو میں نے دیکھ لیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، 30 کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہی گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ سرکار نے فرمایا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو سرکار اپنی زندگی میں اپنی مبارک زبان سے الفاظ فرما گئے کہ میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ اب انہیں 30 جھوٹوں میں سے مرزا غلام قادیانی بھی گزرا ہے، اس نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا۔ اور قرآن مجید کی جہاں جہاں پر ہمارے نبی محترم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، شان آتی ہے، اس نے اپنی مراد لی ہے۔ قرآن مجید میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بیان دیا تھا اپنی قوم کو، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو مرزا کا غلام قادیانی نے یہاں پر اپنا نام جڑ دیا، کہا کہ یہ احمد سے مراد میں احمد ہوں۔ تو یہ اس بدبخت نے ہمارے نبی محترم
جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں جہاں پر شان آئی وہاں پر اس نے اپنی ذات کو جڑ دیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں یہ حضور کا فرمان موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے چھ وجہ سے دیگر انبیاء پر اللہ نے فضیلت دی ہے، چھ وجہوں کے ساتھ دوسرے انبیاء پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے۔ ان میں سے پہلی سرکار نے فرمایا مجھے جامع الکلم عطا فرمایا گیا، جامع کلمات عطا فرمائے گئے، یعنی کہ سرکار کوئی چھوٹا سا جملہ بولتے اس کے اندر بہت گہرائی والا سمندر آ جاتا، تو یہ جوامع الکلم۔ اور سرکار نے فرمایا دوسری چیز اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی کہ میرے روب کی وجہ سے اللہ نے میری مدد فرمائی، میرے روب کی وجہ سے میری مدد فرمائی، اور فرمایا کہ میرے لیے غنیمت، مال غنیمت کو اللہ نے حلال کر دیا، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا۔ اور سرکار نے فرمایا چوتھی وجہ، تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا، یعنی کہ میرا امتی یا میں جہاں کہیں بھی پاک جگہ پر نماز پڑھوں وہ مسجد ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے، میرے لیے اللہ نے وہ زمین پاک فرما دی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا پانچویں وجہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے تمام مخلوق پر نبی بنا کر بھیجا۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی الفاظ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، تمام لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور سرکار نے فرمایا چھٹی وجہ، اللہ نے مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے کئی نام ہیں، میرے متعدد نام ہیں، کئی نام ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں محمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے سبب سے کفر کو مٹایا، ماہی میرے سبب سے اللہ نے کفر کو مٹایا۔ اور سرکار نے فرمایا میں حاشر بھی ہوں، میرا نام حاشر بھی ہے، اور میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا میں عاقب بھی ہوں، میرا نام ایک عاقب بھی ہے، اور عاقب کا مطلب ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرا نام عاقب بھی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سرکار کے اس فرمان سے بھی پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو، ہم سب کے آقا و مولا کو، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول بنا کر بھیجا۔ اسی طرح معجم الاوسط میں سرکار کا یہ فرمان موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، تمام رسول میرے پیچھے ہوں گے، میں سب کی قیادت کروں گا، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ بات میں فخریہ طور پر نہیں کہتا، یہ فخریہ طور پر یہ بات نہیں کہتا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ میں تمام پیغمبروں کا خاتم ہوں، یعنی کہ میں نے سب نبیوں کی نبوت کو ختم کیا، سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ اور سرکار نے فرمایا اس بات پر بھی میں فخر نہیں کرتا، اللہ نے اپنے نبی کو اتنے بڑے عہدوں سے نوازا۔ اور سرکار کی عاجزی کا عالم یہ ہے، فرمایا کہ میں رسولوں کا قائد بھی ہوں، فخر نہیں کرتا، میں رسولوں کے آخر میں آنے والا ہوں، ختم نبوت کا سہرا بھی اللہ نے مجھ محمد پر فرمایا ہے، میں اس بات پر بھی فخر نہیں کرتا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اس بات پر بھی میں فخر نہیں کرتا، سب سے پہلے شفیع بھی میں ہوں گا، شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور میری شفاعت ایسی ہوگی کہ رب قبول فرمائے گا، رد نہیں فرمائے گا، اس بات پر بھی میں فخر
نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اتنے عہدوں پر فائز کیا، مگر کسر نفسی عاجزی اس قدر کہ فخریہ طور پر نہیں فرماتے۔ ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، اگر اللہ ہمیں کوئی اعلیٰ منصب عطا کر دے تو ہمیں بھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو ان کے قدموں کے دھول اور جو ان کے غلام ہیں، غلاموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کچھ چھوٹا سا عہدہ مل جائے، کوئی تھوڑی سی برتری اوروں سے مل جائے، تو ہمیں تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، فخر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں مسند امام احمد میں یہ سرکار کا فرمان موجود ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اللہ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں۔ لوح محفوظ کے اندر خاتم النبیین لکھا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں ابھی گھدے ہوئے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں لوح محفوظ پر میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی میں گھدے ہوئے تھے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ نبی جو ہم نے پہلے سنی کہ سرکار کے جو فرمان سنے کہ بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ اور اسی طرح مسلم شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ کہ سرکار نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غیر انه لا نبی بعدی۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم یہاں میری نیابت میں رہو؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب سرکار جانے لگے، حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنا کر گئے، تو سرکار نے اس وقت یہ فرمایا کہ علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم یہاں میری نیابت میں ایسے رہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے کلام کے لیے حاضر ہوئے تھے تو حضرت ہارون کو انہوں نے اپنی نیابت میں پیچھے چھوڑا تھا۔ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنا قائم مقام چھوڑا تھا، تو سرکار نے فرمایا علی میں تجھے اپنی نیابت میں اپنا قائم مقام چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ پھر سرکار نے فرمایا حضرت فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون نبی تھے، حضرت ہارون جن کو حضرت موسیٰ نے ہارون کو چھوڑا پیچھے، فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان، یہ دونوں کندھوں کے درمیان سرکار کی مہر نبوت تھی جس پر خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ آخری نبی ہم سب کے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی جو کسی نبی اور کسی رسول کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ شان آخری نبی کی ہے، خاتم النبیین کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم رکھے اور اسی عقیدے پر اللہ ہم سب کو موت عطا فرما دے۔ وما علینا من البلاغ۔